اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں، کتھنوں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ مجاہدے کا بیان یعنی نفس و شیطان کے وسوسوں اور دین کے لیے کوششوں کے خلاف جد و جہد کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں میت کے پیچھے جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا مال، غلام، نوکر، چاکر وغیرہ، اور اس کے عمل۔ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہ جاتا ہے۔ فائدہ: اس میں اس کام کی ترغیب ہے کہ انسان کو زیادہ سے زیادہ ایسے کام کرنے چاہیے جو اس کے ساتھ رہیں اور قبر میں بھی انسان کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ یہاں سب اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور قبر کی تنہائیوں میں وہ اکیلا رہ جاتا ہے، اور وہ ہیں اچھے اعمال جو قبر میں انسان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کی مشکلات اور تنہائیوں میں اس کا سہارا اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے۔ بخاری شریف۔ فائدہ: جنت یا جہنم چونکہ انسان کے اپنے اعمالوں کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں انسان کے قریب اور اس کی پہنچ میں ہیں۔ نیکی کرے گا تو جنت میں اور بدی کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ ان کے بیچ صرف موت کا پردہ ہے۔ اس کے ہٹتے ہی انسان جنت میں یا جہنم میں جانے کا حقدار قرار دے دیا جائے گا۔ حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور صفہ والوں میں سے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا تو میں آپ کو وضو کے لیے پانی اور ضرورت کی کوئی چیز لا دیتا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، مجھ سے کچھ مانگ لے۔ میں نے کہا، میں آپ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اس کے علاوہ کچھ اور؟ میں نے کہا، بس وہی۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم سجدوں کی ادھکتا کے ساتھ اپنے لیے میری مدد کرو، یعنی ادھکتا سے نوافل پڑھو اور اس طرح اپنی اس اچھا کو پورا کرنے میں میری مدد کرو، کیونکہ میری دعا کے ساتھ تمہارا عمل مل جائے گا تو اسے بہت بڑی طاقت پہنچے گی۔ مسلم شریف۔ فائدہ: مسجد نبوی کے آخر میں ایک چبوترا تھا، اسے عربی میں صفہ کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی پراتھمک اور سب سے پہلی درسگاہ تھی، جس کے استاد انسانوں کے رہنما حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ فقراء اور مساکین جو آپ سے علم دین حاصل کرتے تھے، اسی چبوترے میں اپنا وقت گزارتے تھے۔ اس حدیث نے عمل اور سنت کے انوسرن کا مہتو واضح کر دیا ہے کہ اس کے بنا تو ان لوگوں کو بھی جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب نہیں ہوگا جو دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، یا کہ وہ لوگ اس کے مستحق قرار پا جائیں جن کی زندگی اچھے کاموں اور سنت کے حساب سے پوری طرح خالی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ اور کہا جاتا ہے کہ ابو عبد الرحمن صوبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرماتے تھے کہ صوبان، تم سجدوں کی زیادتی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ تم جو بھی سجدہ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارا ایک درجہ بلند کریں گے اور تمہارا ایک گناہ اس کی وجہ سے معاف کریں گے۔ فائدہ: سجدوں کی ادھکتا سے مراد ہے نمازوں کا اہتمام، فرائض کے علاوہ نوافل کی ادائیگی، کہ یہ درجوں کی بلندی کا ذریعہ اور برائیوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو سفیان عبداللہ بن بسر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر وہ انسان ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔
اسے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ: لمبی عمر ایک نعمت ہے بشرطے کہ ایمان اور اچھے اعمالوں کی توفیق کے ساتھ ہو، ورنہ جتنی زیادہ عمر ہوگی اتنا ہی گناہوں میں اضافہ ہوگا۔ عمر کی ایسی درازی انسان کے لیے سخت پکڑ کا ذریعہ ہے۔ اس نعمت کا احساس نہ کرنے والے خسارے میں یعنی نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔